اردو اسکول کے پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ کہانی نمبر 1، کوے کی بولی۔ یہ 200-400 سال پرانی نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے بہت سے لوگ جانوروں کی بولی اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔ ان جانوروں میں پرندے، درندے، چرندے سب ہی شامل تھے، اور ان کی بولیوں کو سمجھنے والے لوگ منطق الطیر کے ماہر کہے جاتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے، سابور نام کے مقام سے ایک تاجر نے خشکی کے راستے سے لوہارا جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے وہ وہاں کے مقامی راجا کے پاس پہنچا اور اس نے درخواست کی، جہاں پناہ، میں تجارت کی غرض سے لوہارا جانا چاہتا ہوں، آپ میری اور میرے مال کی حفاظت کے لیے ایک آدمی ساتھ کر دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ بہتر، راجا نے جواب دیا، اور اپنے دربار کے ایک پیادے کو تاجر کے ساتھ کر دیا۔ دونوں آدمی اپنے ساتھ کھانا اور دیگر ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ سابور سے میلوں دور نکل آئے۔ اب دونوں تھک گئے تھے اور انہیں زور کی بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں پانی سے بھرا تالاب اور تالاب کے کنارے ایک باغ نظر آیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر وہیں سستانے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ آرام کرنے کے بعد دونوں نے تالاب میں ہاتھ منہ دھویا اور چاول اور ترکاری نکال کر کھانے لگے۔ جب چاول کا آخری لقمہ بھی ان کے منہ میں چلا گیا، اسی وقت ایک کوا ایک پیڑ سے اڑ کر ان کے سامنے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا اور کائیں کائیں کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہ کوا کیا کہہ رہا ہے؟ تاجر کے ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، تاجر نے جواب دیا، یہ کہہ رہا ہے جو چاول تم لوگوں نے کھائے ہیں ان میں میرا بھی حصہ تھا، اور میں اسے ضرور کھا کر رہوں گا، لیکن اب یہ بیچارہ کیسے کھائے گا؟ تاجر کے ساتھی نے بے بسی سے کہا۔ پھر چند لمحے کے لیے وہاں سناٹا ہو گیا، جسے کوے کی کائیں کائیں نے توڑا، اور وہ وہاں سے دوسری سمت اڑ کر چلا گیا۔ دونوں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور آگے روانہ ہو گئے۔ دونوں مزے سے اپنا سفر طے کرتے رہے۔ چلتے چلتے 5-6 میل آگے نکل جانے کے بعد اچانک انہوں نے چند آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، اور تاجر نے محسوس کیا کہ اس کا ساتھی کچھ پریشان ہو رہا ہے۔ ابھی اس سے کچھ پوچھنے والا ہی تھا کہ وہ خود بخود بڑبڑایا، میں ان لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاجر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان لوگوں سے بہت پرانی دشمنی ہے، اور آج جب سامنا ہوا ہے تو ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ آنے والوں میں سے ایک نے خنجر نکالا اور باقی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے زمین پر پچھاڑ کر خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ تاجر کو کچھ سوچنے سمجھنے یا مداخلت کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ اپنے ساتھی کو مرتا دیکھ کر تاجر نے بھاگنا چاہا، مگر اس کے پاؤں من بھر وزنی ہو گئے، اس کی سانس پھول گئی اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا سنا کہ لوگ اس سے کہہ رہے تھے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس شخص سے دشمنی تھی، اور یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ جب تاجر کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کوے پر پڑی جو انہیں تالاب کے کنارے نظر آیا تھا۔ مرے ہوئے ساتھی کے پھٹے ہوئے پیٹ میں سے جو چاول باہر نکل پڑے تھے وہ انہیں چن چن کر کھا رہا تھا۔ حیرت سے تاجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن
ایک بار پھر ڈوبتا جا رہا ہے، تاریکیوں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں۔